السلام علیکم اللہ والوں۔ قرآنی دسترخوان۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ علم تجوید کے لیے قاری صاحب تشریف لاتے تھے جو اپنے فن کے ماہر تھے۔ ان میں ایک خرابی یہ تھی کہ وہ دوران درس مزارات کی اہمیت اور اصحاب مزارات کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرتے۔ قاری صاحب ایک پیر کے عقیدت مند تھے۔ پیر کی تعریف کرتے ہوئے کہتے، پیر صاحب تو غیب کا علم بھی جانتے ہیں۔ سورہ جن آیت نمبر 26۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ ان کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، تو یہ ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا آپ کے پیر صاحب ہوں یا کوئی اور نجومی، علم کرنے والا عامل ہو، عمل کرنے والا، قسمت کا حال بتانے والا ہو، ان میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ غیب جانتا ہے۔ اللہ اپنے منتخب کردہ رسولوں کو اپنے علم غیب میں سے کچھ بتا دیتا ہے جو وہ بتانا چاہتا ہے اور جس کی رسالت میں ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کا واقعہ ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، جنگ کے لیے روانہ ہونے کا حکم دیا تو مسافر بن عوف نے کہا، ابھی جانا بہتر نہیں ہے، تکلیف ہوگی، نقصان ہوگا، جو گھڑی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں سفر کریں، فتح ملے گی۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجومی نہیں تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم میں سے کوئی نجومی ہے۔ جس نے تمہاری بات کو سچ جانا، میں اسے ان لوگوں میں شمار کروں گا جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو کارساز سمجھ لیتے ہیں۔ اے اللہ، تیری فعل کے سوا کوئی فعل نہیں اور تیری خیر کے سوا کوئی خیر نہیں۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے مسافر بن عوف سے کہا، ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، تیرے مشورے کے خلاف چلتے ہیں اور ہم اسی وقت روانہ ہوں گے جس وقت تم چلنے سے ہمیں رکنے کا کہہ رہے ہو۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، علم نجوم مت سیکھو، یاد رکھو کہ نجومی جادوگر کی مانند ہے اور جادوگر کافر کی مانند جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اے مسافر بن عوف، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم ستاروں میں دلچسپی لے رہے ہو، نجومیوں کی طرح کام کر رہے ہو۔ میں تجھے قید میں رکھوں گا، اپنے اختیارات سے کام لے کر تجھے تمام عطیات سے بھی محروم رکھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی وقت سفر کیا، دشمنوں سے مقابلہ کیا، دشمن تباہ ہو گیا۔ لڑائی کے بعد آپ نے اپنی فوج سے کہا، اے لوگوں، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ دوسروں کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہوگا۔ ایک طرف قرآن و سنت کا علم غیب ہے اور دوسری طرف استاد تجوید کا تجربہ اور دعویٰ ہے جس سے تجوید سیکھنے والوں کی بیزاری اور بے چینی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 188 آیت میں اللہ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی ہے جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ تمام خواتین نے کہا، اللہ نے سچ فرمایا۔ ایک خاتون نے کہا، بعض علم غیب کے دعوے دار کہتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم جنات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ میں نے اس کی تردید میں سورہ سبا آیت نمبر 14 کا ترجمہ پڑھا۔ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس دیمک کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہی تھی۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ جنات غیب جاننے کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ نے ان کا جھوٹ کھول دیا اور انہیں رسوا کر دیا۔ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اب تک جنوں اور دھوکے بازوں کے ان دعووں کو درست سمجھتے ہیں، اللہ کی بات سنتے نہیں۔ نوح علیہ السلام نبی ہیں، ان کا قول سورہ ہود آیت نمبر 13 میں ہے، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ قرآن کے ذریعے خواتین کو صحیح بات معلوم ہو گئی تو سکون محسوس ہوا اور شک شبہ ختم ہوا۔